بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس کے حیاتیات میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تیسرے چیپٹر کا یا تیسرے باب کا ٹاپک تھا مقاصد درجہ بندی۔ درجہ بندی کے مقاصد ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھے، اس کے بعد گروہ بندی کے اصول پڑھے ہم نے کہ اس کے اصول کیا ہیں، اس کی ضرورت درجہ بندی کی کیوں پڑتی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے کہ درجہ بندی جو ہے وہ کہنا چاہیے کن گروپس میں ہم حیاتیات کے اندر جو ہے وہ درجہ بندی کہتے ہیں۔ جن گروپس میں اس طریقہ کار کو جس میں مختلف جانداروں کو مختلف کہنا چاہیے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو ٹیکسونومک درجہ بندی یا ٹیکسونومک ہیرارکی کہتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ٹیکسونومک اور ہیرارکی۔ پہلے ہمیں یہ سمجھیں کہ ہیرارکی کیا چیز ہے۔ ہیرارکی اصل میں ایک یوں کہیں کہ ایک پورا ایک نقشہ ہوتا ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے جس میں کہنا چاہیے کہ ایک گروپ کے انڈر میں دو یا دو سے زیادہ گروپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایک نقشہ سے اس طرح سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے انڈر میں دو آدمی کام کریں، پھر ان دو آدمیوں کے انڈر میں دو تین یا جتنے بھی ایک سے زیادہ آدمی کام کریں، پھر ان کے اندر کہنا چاہیے ان کے انتظامیہ میں مزید 3-4 آدمی کام کریں۔ تو یہ جو پورا ایک سسٹم کہلاتا ہے، یہ جو نقشہ ہوتا ہے، اردو میں اس کو درجہ بندی کہتے ہیں اور انگلش میں ہیرارکی۔ تو جو جانداروں کے جو گروپس ہیں اس کا بھی یہی کہنا چاہیے طریقہ کار ہے کہ سب سے اوپر جو ہے وہ ایک سب سے بڑا گروپ ہے، پھر اس کے انڈر میں 2 یا 3 گروپ آتے ہیں، پھر ہر گروپ کے اندر اسی طرح 3-4-5 مزید گروپس آتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے پھر ایک سب سے چھوٹا گروپ آتا ہے ہر کہنا چاہیے ایک بڑے گروپ کے اندر۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ہیرارکی یا اردو میں درجہ بندی کا مطلب ہے۔ دوسری یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے ٹیکسونومک۔ ٹیکسونومک کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے اصل میں یہ نکلا ہے ایک ورڈ ٹیکسون سے، جو کہ جس کا مطلب ہے بہت سارے گروپس، ایک گروپ، یا یوں کہیں کہ اس کی جمع جو ہے وہ ٹیکسا کہلاتی ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو درجہ بندی کے عمل سے جانداروں کے مختلف تشکیل کردہ گروہوں کو ٹیکسونومک گروہ یا ٹیکسا کہا جاتا ہے۔ تو یہ انگلش میں اگر سنگولر ہوگا، واحد ہوگا تو ٹیکسون ہوگا، اور اگر جمع ہوگا پلورل ہوگا تو ٹیکسا ہوگا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس میں ہم چھوٹے سے بڑے گروپ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں یہ پورا ایک بنایا گیا ہے، یہاں آپ یوں سمجھیں کہ یہ سب سے چھوٹا گروپ ہے اسپیشی یا نو، اور یہ سب سے بڑا گروپ ہے کنگڈم۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی جانداروں میں جو بھی ایک گروپ ہوتا ہے کنگڈم، اس کے نیچے بہت سارے فائلم آ رہے ہوتے ہیں، 3-4-5 فائلم آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ہر فائلم کے اندر میں 2-3-4 کلاسز آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر کلاس کے انڈر میں 3-4-5 آرڈر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ ایک ہیرارکی یا ایک درجہ بندی جو ہے ٹیکسونومک درجہ بندی بنتی جاتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹیکسونومک درجہ بندی ہے یا ٹیکسونومک ہیرارکی ہے، اس میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ کنگڈم کہلاتا ہے، اور سب سے چھوٹا گروپ جو ہے وہ نو یا اسپیشی کہلاتا ہے۔ ان کے درمیان میں کئی 4-5 گروپ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گروپس کے نام آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں ملیں، لیکن بیسک جو ہے وہ یہی گروپس کے نام لیے جاتے ہیں جو یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اچھا، اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اسپیشی کیا چیز ہے۔ اسپیشی جو سب سے چھوٹا گروپ ہے اس میں جو ہے یہاں ہم دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں جیسا پہلے کے ذکر کیا گیا ہے اس کا، کہ اس میں وہ جاندار آتے ہیں جن کی خصوصیات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، اور یہ کہ تقریباً ایک جیسے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ہم ان کو ایک طرح کا جاندار جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔
دوسری جو ان کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جاندار جو ایک نوع یا ایک اسپیشی میں آتے ہیں وہ عمل تولید کرتے ہیں، اور عمل تولید اس طرح کرتے ہیں کہ جو ان کی نسل ہوتی ہے وہ افزائش نسل کے قابل ہوتی ہے، یعنی وہ مزید جو ہے اپنے آف اسپرنگز، اپنی اولاد جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ تقریباً 90 سے 95% جو جاندار ایک اسپیشی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نمبر آف کروموزومز جو ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں جو سب سے چھوٹا گروپ ہے، جو اہم چیز ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ اسپیشی جو ہے وہ اس کی یہ تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ایک جیسی، تقریباً 95% ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ عمل تولید کرتے ہیں، ایسا عمل تولید جو جس میں افزائش نسل مزید ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر نمبر آف کروموزومز جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیشی سے اوپر جو ہے نیکسٹ جو گروپ آتا ہے وہ آتا ہے جینس۔ اچھا، جینس بھی کہنا چاہیے یہ سیکنڈ لاسٹ گروپ ہے، اور عام طور پر جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے وہ انہی دونوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جس میں پہلا نام جو ہوتا ہے وہ جینس ہوتا ہے اور دوسرا نام اسپیشی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے مزید آ جائے گی۔ اچھا، یہاں ہم ذرا یہ جیسے یہاں لکھا ہے گروہ بندی کی اکائی، گروہ بندی کی سب سے چھوٹی اور بنیادی اکائی نوع اسپیشی کہلاتی ہے۔ ٹیکسونومک علم کی روشنی میں نوع جانداروں کے ایک ایسے گروہ کو کہا جن کی تمام بنیادی خصوصیات ایک جیسی ہوں اور وہ ایک دوسرے سے عمل و تولید کے کر کے اولاد کے ذریعے افزائش نسل کر سکیں۔ وہی بات ہے، باہمی مواصلات رکھنے والی انواع کو ملا کر بڑے گروہ جینرا بنائے جاتے ہیں۔ واحد جینس، باہمی مماثلت رکھنے والے جنرا کو ملا کر فیملیز سے آرڈرز، ان سے کلاسز، ان سے فائلہ، اور پھر فائلہ یا ڈویژن کو ملا کر کنگڈمز تشکیل دی جاتی ہیں۔ یہ پوری ترکیب آ گئی کہ جو سملر ایک جیسی خصوصیات کے، جو بالکل تقریباً ایک جیسی خصوصیات کے حامل جو جاندار ہوتے ہیں ان کو نوع یا اسپیشی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک جینس ہوتی ہے جس کے اندر کسی حد تک ملنے والے 3-4 قسم کے جانداروں کی 3-4 اسپیشیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح فیملی کے اندر جو ہے مزید 3-4 جینس آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آرڈر کے اندر مزید 4-5 فیملیز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ تقسیم چلتی ہے، گروہ بندی جو ہے اسینڈنگ آرڈر میں چلتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ یہاں ایک چارٹ دیا ہے جو کہنا چاہیے 2 جانداروں کا ہے، اور اس میں جو 2 جاندار ہیں وہ ایک انہوں نے نام دیا ہے انسان کا اور ایک مٹر کا، اور ان کی جو کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بیان کی ہے یہاں پہ، اور ان کا جو کہنا چاہیے پورا ٹیکسونومک جو ان کی درجہ بندی ہے وہ یہاں بیان کی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو انسان کا جو سائنسی نام ہے وہ ہے ہومو سیپینز۔ جی، ہومو سیپینز اس میں جو سیپینز جو ہے وہ اس کی اسپیشی ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہے، اور ہومو اس کی جینس ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ سائنسی نام کسی بھی جاندار کا جو ہے وہ جینس اور اسپیشی سے مل کر بنتا ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے، فراگ کے جو کہنا چاہیے یونیسیلولر آرگنائزم اور ملٹی سیلولر آرگنائزم کی جو تشریح ہوئی تھی، جہاں یک خلوی اور کثیر خلوی جانداروں کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی یہ تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اس میں یہی ہے کہ سائنٹیفک نیم جو ہے، سائنسی نام جو ہے وہ جینس اور اسپیشی سے مل کر بنتا ہے، ہومو سیپینز۔ ٹھیک ہے، تو انسان کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے ہومو سیپینز، جس میں سیپینز اس کی اسپیشی ہے اور جینس اس کی ہومو ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جینس ہومو آ رہی ہے اس کے اندر ایک اسپیشی جو ہے وہ سیپینز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے انڈر میں مزید 2-3 اسپیشیاں اور آ سکتی ہیں، تو اس میں اگر ہم نام لیں تو ہومو کے انڈر میں ایسا یہ جو سیپینز جو اسپیشی ہے یہ اس ٹائم جو جدید انسان ہے اس کی ہے۔ جو پرانے زمانے کا
یہ سائنسدانوں کی نظر میں جو پرانے زمانے کا جو بہت ہی انشینٹ انسان تھا، اس کی جو اسپیشی تھی وہ اسپیشی سیپینز نہیں بلکہ ایک ہیبلس بتائی جاتی ہے اور ایک ایریکٹس بتائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہومو جو جینس ہے اس کے انڈر میں دو تین اسپیشیاں آتی ہیں، جن میں آج کا جو انسان ہے اس کی اسپیشی سیپینز ہے، اور جو پرانے دور کے جو دو قسم کے انسان تھے ان میں سے ایک کا ہیبلس نام ہے اور ایک کا ایریکٹس نام ہے۔ پھر ہم جینس کی طرف جائیں انسان کے تو وہ ہومو ہے۔ اسی طرح اگر ہم فیملی کی طرف جاتے ہیں تو یہ مونینیڈی نہیں ہے بلکہ ہومینیڈی ہے۔ تو اگر اس کا نام ہم صحیح سے پڑھیں تو وہ ہومینیڈی جو ہے اس کی انسان کی فیملی ہے۔ اس کے بعد کہنا چاہیے کہ جب اس کے اندر یہ جو ہومینیڈی فیملی ہے اس کے اندر مزید چار جو ہیں جینس اور آتی ہیں۔ اس سے اوپر اگر ہم جائیں تو آرڈر جو ہے انسان کا وہ پرائمیٹ ہے، کلاس جو ہے وہ میمالیا ہے۔ میمالیا وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلاتے ہیں۔ اور پھر اس سے اوپر ہم مزید فائلم کی طرف جائیں تو فائلم جو ہے وہ انسان کا کارڈیٹا ہے، اور کنگڈم جو ہے وہ اینیمیلیا ہے۔ اسی طرح مٹر کی طرف اگر ہم آئیں تو مٹر کا نام جو ہے وہ ہے پائسم سیٹیوم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پائسم جو ہے وہ اس کی جینس ہے اور سیٹیوم اس کی اسپیشی ہے۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پائسم جو جینس ہے اس کے انڈر میں جیسے یہ ایک اسٹیوم جو سیٹیوم جو اس کی اسپیشی آ رہی ہے مٹر کی، اسی طرح ایک اور پودا ہے اس کی اسپیشی جو ہے فلوم، ایک اور اسپیشی آتی ہے جو پائسم کے انڈر میں آتی ہے۔ تو یہ اسی طرح کی درجہ بندی ہے کہ ایک اوپر کی جو گروپ ہے اس کے انڈر میں دو یا دو سے زیادہ مزید گروپ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اوپر فیملی میں جائیں تو اس کی فیملی جو ہے وہ فباسی ہے، فبیسی۔ اور اس کے آرڈر کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ہے فیبلز ہے۔ اور آرڈر سے اوپر کلاس کی طرف آئیں تو میگنو لیوپسائڈ ہے۔ پھر کلاس سے فائلم کی طرف آئیں تو میگنو لیوفائٹا ہے۔ اور کلاس سے پھر مزید جو ہے وہ کنگڈم کی طرف آئیں تو اس کا کنگڈم جو ہے وہ پلانٹی ہے۔ تو یہاں دو جانداروں کی کہنا چاہیے پوری درجہ بندی، ٹیکسونامک درجہ بندی بیان کی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ درجہ بندی یا یہ ہیرارکی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر میں انہوں نے یہاں گروہ بندی کے مقاصد بیان کیے ہیں کہ اس کے اغراض کیا ہیں۔ سائنس کے اس شاخ کے بنیادی اغراض مندرجہ ذیل ہیں: جانداروں کے مابین مماثلت اور غیر مماثلت کے مشاہدے سے ان کے مطالعے کو آسان بنانا۔ جی ہاں، جانداروں کے ایک جیسے ہونے اور مختلف ہونے کے انداز سے جو ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جاندار کے اندر جو ہے کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے مزید ارتقائی تعلق کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر، ایک جاندار کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہی تبدیلی جو ہے دوسرے جاندار کے اندر آ سکتی ہے۔ آگے یہاں ایک ایکٹیویٹی بیان کی گئی، اور یہ کہنا چاہیے کہ تمام بچوں کو کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ سمجھ سکیں انٹرنیٹ پر کسی بھی جینس کی 3 انواع تلاش کیجیے۔ یہاں 3 انواع میں نے انسان کی بتائی ہیں، باقی آپ کسی بھی اور مزید جینس کی جو ہے وہ انواع جو ہے وہ نیٹ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک آخری بات جو بہت اہم ہے، جو کتاب میں تو نہیں ہے لیکن سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ بسا اوقات ان جو آپ کے کتاب کے اندر جو نام آ رہے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کچھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں کنگڈم آ رہا ہے، کنگڈم کے بعد فائلم آتا ہے، فائلم کو بسا اوقات ڈویژن بھی کہا جاتا ہے۔ فائلم کے انڈر میں ایک اور بھی کبھی کی گروپ بتایا جاتا ہے جس کو سب فائلم کہا جاتا ہے۔ کلاس ہے، کلاس کے انڈر میں ایک اور گروپ کہا ہوتا ہے جس کو سب کلاس کہتے ہیں۔ آرڈر، فیملی، جینس، نو، اسپیشی، یہ تمام جو ہیں گروپس ہیں، اور ان کے اندر مزید گروپس بھی جو ہیں کبھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کنگڈم سے اوپر ایک اور بھی کلاس آتی ہے جس کو ڈومین کہتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ اس بات سے پریشان نہیں ہوئیے گا، مین جو بیسک آپ کی کتاب میں یہاں بتائے گئے ہیں وہ یہی گروپس ہیں۔